إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور قابل احترام میری ماؤں بہنوں، عزیز طالب علموں، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ ذات بابرکت و اقدس اس کے لائق ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے پیغمبر رسول عالم رسول خلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع مسجد اقصیٰ کی مناسبت سے ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شام جو ہے اس کی احادیث میں حیثیت ہے وہ چند ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو شام کا تذکرہ کیا ہے اس میں بالاتفاق جو ہے وہ 5 ملک آتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کچھ بناتے ہیں، جس میں فلسطین، اردن، دمشق، حمص اور کنسرین، یہ 5 جو ہے ملک اس میں شامل ہیں۔ بلاد شام کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں دی شام کے بارے میں، صرف اور صرف 9 جو حدیث کی کتابیں کتب تسعہ جسے کہتے ہیں، میں انہیں پڑھ رہا تھا تو ان کے اندر 400 سے زیادہ مرتبہ لفظ شام کا تذکرہ ہے۔ بہت سارا احادیث کا ذخیرہ ہے شام کے بارے میں، اور بڑی بڑی
بڑی اہم چیزیں قیامت کے متعلق اور ملحمہ کبریٰ کے متعلق وہ شام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہ علاقہ ہندوستان کا علاقہ کہلاتا تھا، اس لیے اس سے اکثر لوگ ہم سے جو ہے وہ آگاہی نہیں رکھتے اور شام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے شام کے متعلق کچھ احادیث رکھتا ہوں، پھر خاص مسجد اقصیٰ کے متعلق بات ہوگی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 1037 نمبر پہ روایت موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ آپ نے دعا کی اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو اصحاب رسول کہنے لگے حضور آپ یہ بھی دعا کر دیجئے وفی نجدنا، یہ جو نجد ہے عراق کا نجد، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ 2 دفعہ آپ نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکتیں ڈال۔ پھر اصحاب رسول نے یہی بات کی تو آپ نے فرمایا وہاں جو تم کہہ رہے ہو یہ جو عراق کا نجد ہے، ہناک الزلازل والفتن، وہاں پہ زلزلے ہوں گے، وہاں پر فتنے آئیں گے، وَبِهَا يَطْلُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وہاں شیطان کا قرن طلوع ہوگا۔ اور آپ نے نجد کے لیے دعا نہ کی، نجد حجاز کا بھی ہے، نجد عراق کا بھی ہے، اس سے مراد نجد عراق ہے، جس سے مشہور ہے جیسے کہ کوفہ ہے، جو لوگ وفا نہیں کرتے یہ وہ نجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے دعا کی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور سنن ترمذی میں لفظ موجود ہیں 2483 نمبر پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن حوالہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندا، آپ نے فرمایا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ تم لشکروں میں بٹ جاؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک لشکر وہ ہوگا شام میں، اور فرمایا ایک لشکر ہوگا یمن میں، اور کہا ایک لشکر ہوگا عراق میں۔ اس کے بعد یہ جو عبداللہ بن حوالہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ مجھے کس لشکر میں جانے کے لیے بتلاتے ہیں، میرے لیے بتائیں، اگر میں یہ وقت پاؤں جب اس طرح ہوں جنود، اس طرح گروہ اور لشکر ہوں، تو میں کس جگہ پر کن کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے علیک بالشامی، شام والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، علیک بالشام، اور فرمایا فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ عَرْضِهِ، یہ اللہ کی زمین میں پسندیدہ علاقہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے وہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس علاقے کی طرف اسے ہی پسند کرتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، تو تم نے شام کے ساتھ ملنا ہے۔ کہا اگر تم وہاں جانے سے انکار کرو، نہ جا سکو، تو پھر یمن میں جو ہے تم نے جانا ہے، لیکن عراق سے منع کر دیا۔ یہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے 2483 نمبر پہ۔ یہ اس حدیث میں شام کی یہ بھی حیثیت بیان ہوئی ہے کہ آپ شام والوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اور میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ شام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، اس میں آج جو ہے اردن، فلسطین، اس میں دمشق، حمص اور کنسرین، یہ سارے علاقے شامل ہیں اس شام کے اندر۔ احادیث میں جو وضاحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں ہی ایک اور حدیث موجود ہے 3954 نمبر پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زید بن ثابت صحابی رسول راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں قرآن پاک کو ہم جمع کر رہے تھے ٹکڑوں سے، اور چمڑے کے ٹکڑے ہیں، کاغذ کہیں سے مل جاتا، یا اسی طرح باقی جو چیزیں پتھر وغیرہ وہاں سے لکھا ہوا جمع کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ لفظ بولے طوبیٰ للشامی۔ ہم نے یہ سنا تو ہم چونک گئے، کیونکہ یہ عرب تھے، عرب میں رہنے والے۔ آپ نے کہا شام کے لیے خوشخبری ہے، شام کے لیے طوبیٰ ہے،
کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیوں آپ نے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ اجنحتها علیہا، کیونکہ رحمان کے فرشتے وہ شام کے علاقوں پہ پر بچائے ہوئے ہیں، خدا کی رحمتیں وہاں اترتی ہیں، اس لیے فرمایا میں نے طوبیٰ للشام کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے 21733 نمبر پہ، آپ نے فرمایا، ابو دردہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے کہا میں ایک دن سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھی، میرے سرہانے کے نیچے سے کتاب کا ایک کالم نکالا گیا ہے۔ تو پہلے جس طرح آج کا کتابیں جلد ہوتی ہیں، اس طرح پہلے جو ہے نا وہ اتنی جلد نہیں ہوتی تھی، تو وہ بڑے بڑے ڈسٹ جو ہوتے تھے رجسٹر وہ اکٹھے کر دیے جاتے تھے، تو وہ ایک ایک مضمون کتاب کا ایک ایک کالم ہوتا۔ تو فرمایا میرے سر کے نیچے سے ایک کتاب کا کالم نکلا ہے، تو میں نے دیکھا جیسے کوئی چوری کر کے لے جا رہا ہے یا چھیننا جا رہا ہے مجھ سے، تو میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے بلند ہوا اور شام کی طرف چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے دیکھا، یہ علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، اور اس سرزمین جو انبیاء کی زمین شام ہے اس کی فضیلت ہے کہ حضور کو خواب میں دکھایا گیا، اور آپ کے سرہانے سے علم، کتاب کا علم، نبیوں کے پاس وہ لوح محفوظ کی کتاب کا علم ہے، اس کا پورا ایک کالم کہا میرے سرہانے سے اڑا اور وہ جا کے شام کی طرف گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ لفظ کہے، الا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ فِتَنُ بِالشَّامِ، لوگوں جب فتنے واقع ہوں گے تب ایمان وہی ہوگا جو شام کے لوگوں کا ایمان ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ہر طرف پمٹ آئیں گے تو خبردار یاد رکھنا مضبوط ایمان اس وقت انہی لوگوں کا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری فضیلت شام کی مدینے کے بعد ہے، حرمین کے بعد ہے۔ یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مکہ اور مدینہ سے یہ افضل ہے۔ جتنی روایتیں آتی ہیں شام اور یمن کی، وہ روایتیں مدینے کی فضیلت کے بعد ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے 1875 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہوگا تو لوگ آئیں گے اور آ کر مدینے سے اپنے رشتہ داروں کو یمن میں لے جائیں گے۔ لفظ ہیں آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم، حالانکہ مدینہ نبی، مدینہ شریف ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یمن کے بعد شام فتح ہوگا، لوگ آئیں گے اور یہاں سے اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو لے کے شام چلے جائیں گے۔ فرمایا حالانکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا عراق فتح ہوگا، لوگ اپنے خاندانوں کو لے کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا یہ بالترتیب اسی طرح علاقے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفوں کے زمانے میں ہی یہ علاقے بالترتیب فتح ہو گئے۔ اس میں حضور کی بشارت بھی ہے کہ آپ سچے پیغمبر تھے، آپ نے آنے والے وقت کا پہلے ہی بتایا، اور کہا مدینے میں سے لوگ نکلے اور ان علاقوں میں چلے گئے تھے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے ذکر کیا صحیح بخاری شریف کی کہ جتنی بھی فضیلتیں جگہوں کی ہیں یہ حرمین کے بعد ہیں، مکے اور مدینے کے بعد ہیں ان جگہوں کی فضیلتیں۔ تو شام کی بڑی فضیلتیں حضور نے حدیث میں ذکر کی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں 4298 نمبر پہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، مسلمانوں کا مرکزی خیمہ اور پوری امت کو جو لیڈ کریں گے، آپ نے فرمایا جنگ عظیم کے اندر ان کا جو خیمہ ہوگا مرکزی، اور ان کی لیڈرشپ جو قیادت ہے فرمایا وہ ہوگی غوطہ جگہ میں۔ اور غوطہ مقام ہے کس جگہ پہ؟ دمشق کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شہر ہے جانوی علاقے میں، دمشق اسے کہا جاتا ہے، یہ شام کے علاقوں میں سے بہترین علاقہ ہے، وہاں
पर मुसलमानों के आखिरी जो जंगें होंगी उसमें खैमे लगेंगे और लीडरशिप को जो है वो सारी वहाँ पे होगी। हुजूर ने इसकी बशारत अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, दी हुई है। और सैय्यह के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लेकर आए, उसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने ये हदीस सुनी होगी अक्सर, आपने फरमाया मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक़ के ऊपर गालिब रहेगी और कोई भी दुश्मन उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो किताल करते रहेंगे अपने दुश्मन से। ये जो रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पहले मिसदाक खुद अपनी ज़ुबान से बताया है कि वो शाम के लोग हैं। सैय्यह में शेख अलबानी रिवायत लेकर आए हैं 3425 नंबर पे, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे दीन के जो मुजाहिद गालिब रहने वाले हक़ के ऊपर वो लोग, जब भी उनका एक दुश्मन ख़त्म होगा अल्लाह उनके लिए एक और नया दुश्मन खड़ा कर देगा। अल्लाह उन्हें इस जिहाद के ज़रिए रिज़्क़ देगा और दुश्मनों से वो माले गनीमत हासिल करेंगे क़यामत तक, हत्ता तातियहुमुस्सा, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। और ये शाम में इसी तरह वो जिहाद चलता रहेगा। और आगे आपने कहा फिर अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे और वो उसकी वजह से फिर ज़िरे पहन लेंगे, तैयार हो जाएंगे उसके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुम अहलुश्शामी, ये वो लोग हैं जो शामी हैं और शाम के हैं। तो ये फ़लस्तीन, उर्दुन, दिमश्क, हिम्स, ये सारे वो इलाके हैं जिनके बारे में मैं आपने फरमाया था मेरी उम्मत में एक गिरोह हक़ के ऊपर रहेगा और वो इसी की वजह से लड़ते रहेंगे उनसे जो उनके दुश्मन हैं और ये क़यामत तक आपने फरमाया जारी रहेगा। हदीस में लफ्ज़ है यूमियु बिहा इला शामी, सहाबा कहते हैं आपने इशारा भी किया, बोल कर भी बताया कि वो शाम के अंदर होंगे। और मेरे भाइयों सुनन तिरमिज़ी में जो रिवायत है आप अंदाज़ा करें, ये जो इलाके हैं आखिर में क़यामत की इतनी इतनी अलामात हैं जो इन्हीं जगहों में ज़ाहिर होंगी। ये शाम के इलाके के अंदर, ये फ़लस्तीन है, ये उर्दुन है, दिमश्क, हिम्स के जो इलाके हैं। सुनन तिरमिज़ी में 2223 नंबर पे रिवायत है, बाकी मुस्लिम शरीफ में भी है और किताबों में लंबी हदीस है जिसमें तमीमदारी कहते हैं कि हम लोगों ने दज्जाल को देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके हमने बताया। कभी इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू करते हैं अलामत क़यामत का बित तरतीब, पहले ये अलामत होगी फिर ये होगी, इंशाल्लाह तफसील से आपको ज़िक्र करेंगे। अभी मैं उसमें से ये इस्तिदलाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो जो लोग तमीमदारी कहते हैं कि हम लोग जो कश्ती में सवार हुए थे, हुजूर को जब उन्होंने ये हदीस बयान की आपने फजर के बाद अपने असहाब को सुनाई तो वहाँ ये लफ्ज़ बोले कि मुझे तमीमदारी ने हदीस बयान की है, मुझे अच्छी लगी, मैंने चाहा तुम्हारे साथ वो बात शेयर करूं। तो फिर आपने वो हदीस सुनाई और कहा हद्दसनी अन्ना नासम मिन अहले फ़िलस्तीना, फ़िलस्तीन वालों में से कुछ लोग हैं, लफ्ज़ बोला है फ़िलस्तीन का, राकिबू सफ़ीनतन, जो सफ़ीने में एक जो है वो कश्ती, उसके ऊपर वो सवार हुए और वो समुंदर में चले गए। फिर वहाँ पे मौजें आई, तूफ़ान आए तो वो घूमते रहे और समुंदर में वो भटक गए। उन्होंने जाके दज्जाल को देखा, वहाँ लफ्ज़ मौजूद है कि वो फ़लस्तीन के इलाके के लोग थे, वो कश्ती पे सवार हुए थे। और इस इलाके की बहुत ज़्यादा निशानी है मेरे भाइयों। आप अंदाज़ा कीजिए इसी हदीस के अंदर जो दज्जाल है उसने उनसे सवाल किए, जिनमें से 3 सवाल वो इसी उर्दुन, फ़लस्तीन, शाम के हैं। दज्जाल ने उस पूरे ग्रुप से ये पूछा था कि उसने अपनी निशानियाँ पूछी, क्या वो ज़ाहिर हो गई हैं ताकि उसके निकलने का वक्त आ जाए, वो इसके ऊपर तहकीक कर रहा था। तो उसने पहला सवाल किया बताओ आईने ज़ुहर जो है उसका क्या आलम है। उन्होंने फरमाया वो जो ज़ुहर का चश्मा मशहूर है आईने ज़ुहर, वो भरा हुआ है और इस वक्त पानी के साथ वो ठाठे मार रहा है। उसने कहा अच्छा दूसरा बताओ कि वो जो है बुहैरा तबरिया, उसका क्या आलम है। तो उन्होंने बताया वो बुहैरा तबरिया में भी पानी बहुत है इस वक्त। उसने फिर पूछा बताओ नखले बीसान जो है उसकी क्या हालत है, क्या वो खजूरें फल दे रही हैं। कहा हाँ फल दे रही हैं। तो ये आईने ज़ुहर
یہ بھی ادھر ہی جو ہے وہ دمشق کے اندر ہے، شام کے علاقوں میں، اور جو بحیرہ طبریہ آج بھی اردن اور فلسطین کے درمیان یہ جھیل ہے بحیرہ طبریہ۔ اور جو اس نے تیسری چیز پوچھی کہ نخل بیسان، حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اس نے کہا فلسطین اور اردن کے درمیان، الذی بین الاردن و فلسطین، فلسطین اور اردن کے درمیان جو کھجوروں کی بستی ہے بیسان، اس نے میرے بھائیوں اسلام میں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ علامات قیامت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دجال نے نکلنے کے لیے یہاں کی نشانیاں پوچھیں کہ بتاؤ ان نشانیوں کا کیا ہے اور ان جگہوں کی صورتحال کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے بتایا وہ بہت اچھلا اور کودا اور کہا اب میرے نکلنے کا وقت ہے۔ تمیم داری جو ہیں انہوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنائی، تو وہاں پر بھی انہی علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگلی بات صحیح مسلم میں 2937 نمبر پر روایت موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وضاحت مسند احمد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دجال آئے گا یہ بھی گھومے گا ان علاقوں میں، تو مسجد اقصیٰ میں میں بیان کروں گا کہ وہاں تو نہیں جا سکے گا، لیکن فلسطین وہ پہنچے گا۔ فلسطین میں باب لد جگہ ہے جہاں آج جو ہے وہ اسرائیل نے یروشلم میں وہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے یہودیوں نے ان روایتوں پہ انیلسس کر کے وہاں پہ ایئرپورٹ بنایا ہے، اور ان کا پورا پلان ہے دجال آئے گا اس کو جہاز پہ بٹھائیں گے اور دنیا پہ ہم حکمرانی کریں گے۔ آج وہاں پہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ وہ باب لد جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا، اس جگہ کے اوپر جب دجال پہنچے گا تو اسی دمشق کے اندر اس مقام پہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور وہ جب اتریں گے فرمایا 2 زعفرانی رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اندر اتنے وہ خوبصورت لمبے ان کے بال، اور جب وہ سر نیچے کریں گے تو کتاروں کی طرح پانی گرے گا سر سے، اور جب وہ اوپر سر اٹھائیں گے تو قطرہ قطرہ موتیوں کی طرح ان کے سر سے پانی کا گرے گا۔ دونوں طرف فرشتوں کے پروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا، اور وہ اترے گے اس جگہ پر، یہاں پر آ کے دجال کو قتل کیا جائے گا۔ دجال بھی اسی جگہ مارا جائے گا فلسطین کے اندر جہاں پہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ علامات قیامت میں بڑی بڑی نشانیاں جو ان علاقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن کا ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ یہ شام کے جو بلاد ہیں ان کی حیثیت کیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسند احمد میں موجود ہے 20,011 نمبر اور 20,031 نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف یہ نہیں کہا، مرنے کے بعد جب تم دوبارہ اٹھو گے تو میدان معاشر جو لگے گا، اشارہ کر کے آپ نے فرمایا یہ میدان معاشر اسی جگہ شام کے علاقوں میں بلاد شام میں قائم ہوگا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا۔ تو میرے بھائیوں یہ چند میں نے صرف آپ کے سامنے روایتیں رکھی ہیں، احادیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے بلاد شام کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اسلامی ہسٹری کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کتنا تعلق ہے شام کے ساتھ، اور شام کے شہروں کے بارے میں کتنی علامات ہیں قیامت کی، اور آخری جو جنگیں ہوں گی فتن کے بارے میں بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں خاص مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس اور بیت المقدس بھی جسے کہا جاتا ہے، یروشلم اور قدس اس کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے جہاں یہ مسجد ہے، جس میں ایک قبہ ہے صخرہ یلو کلر کا جو آپ دیکھتے ہیں وہ الگ قبہ ہے، اور وہ جو تھوڑی سی سیاہ کلر جس کا قبے کا وہ ہے مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ قبہ اور بیت المقدس، جس طرح کعبہ بیت اللہ اور مسجد حرام ہے، اسی طرح اس کے بھی یہ 3 نام ہیں، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور وہ قبہ جو ہے۔ اس جگہ کے جو احادیث میں نام آتے ہیں، علاقے کا نام یروشلم ہے اور قدس ہے، القدس اس شہر کا نام ہے اس جگہ کا جہاں پر یہ واقع ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں نا، قرآن پاک سورہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، وہ اس
جو ہے وہ سورۃ الاسراء جو ہے، معراج سے پہلے اسراء ہوا پھر معراج ہوا. اور اسراء کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم سے بیت اللہ سے بیت المقدس یہاں پر مسجد اقصیٰ میں لایا گیا. یہاں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی. یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. تو معراج سے پہلے اسراء ہے، وہ اسراء جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بابرکت ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. راتوں رات لوگوں کو خبر نہیں ہے اور وہاں پہ پہنچایا گیا. وہاں پہ فرمایا ہم نے اس کے گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں. حضور نے کہا نا فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہاں ان شہروں میں برکتیں ہیں. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہم نے نبی کو اپنی آیتیں نشانیاں دکھائی. تو اس لیے بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ کا بہت گہرا تعلق ہے اسلام کے ہسٹری کے ساتھ. عمومی بھی بلاد شام کی بہت حیثیت ہے اور خاص معراج ہے. اور معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، صحیح مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے، آپ کو براق کی سواری کروائی گئی اور وہ براق گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا جانور تھا، اتنا تیز کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم جاتے تھے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور یہاں پہ لایا گیا. آپ نے صخرہ، یہ جو قبہ ہے چٹان، اس کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے. نبیوں نے وہاں سواریاں باندھی تھی. حضور نے وہاں پہ براق باندھا اس جگہ پہ، پھر جا کے امامت کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اسراء کا واقعہ. وہاں سے پھر امامت کے بعد اوپر لے جایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے ساتھ تھے. پہلا آسمان پہ دستک دی گئی تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں جبریل ہوں. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا اجازت نامہ ملا ہے؟ کہا جی ملا ہے، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں. پھر دروازہ کھلا اور معراج شروع ہوا. تو یہ اسراء کے بعد یہ معراج کا سفر ہے. اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے حضور کی شان کے اندر. ترمذی میں ہی 31 نمبر روایت ہے. جب براق پہ آپ بیٹھنے لگے ہیں نا ابھی، تو اسراء تک یہ براق تھا، پھر معراج آگے تو بیٹھنے لگے جب آپ، تو اس نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ مستی کی ہے. تو جبریل نے کہا تو یہ کام کر رہا ہے، تفعل ابی محمد تفعل ھذا، تجھے پتا تیرے اوپر کون بیٹھنے لگا ہے؟ اللہ کو ان سے زیادہ عظیم اور عزت والا کوئی نہیں ہے. اس کے پسینے چھوٹ گئے. ترمذی میں لفظ ہیں کہ وہ اتنا کانپا اور ہر طرف سے پسینے نکلنے شروع ہوئے. کس کے؟ براق کے. اور وہ اس طرح پھر آرام سے بیٹھ گیا اور پھر وہ لے کے گیا حضور کو براق کا. یہ جو اسراء کا معاملہ ہے سارا، یہ بیت المقدس سے اقصیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ابھی واقعہ بتلانا مقصد نہیں، صرف حیثیت بتلائی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی کیا حیثیت ہے. صحیح بخاری شریف میں 3425 نمبر پہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی آپ سے سوال ہوا ایو مسجد وضع اولا، حضور یہ بتائیں دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ بنا. پھر صحابی نے پوچھا، ابو ذر غفاری سے سوال کر رہے تھے، کہا دوسرے نمبر پہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا ثم المسجد الاقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ بنی. فرمایا اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا یہ فاصلہ ہے. مسجد اقصیٰ مسجد حرام کے بعد 40 سال بعد یہ دنیا میں دوسری مسجد ہے عظیم. تو اس وقت یہود کی جو لڑی ہے یہودہ، وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ تو تب کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، یہ مسجد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بیت اللہ کے بعد یہ بنی ہے. اور میری بات یاد رکھیں کہ اس کی اور بھی ایک حیثیت ہے. یہ حدیث میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. اس کے بعد انبیاء یہاں پہ انبیاء کا مسکن رہا، ہر نبی اس کا متولی اور والی رہا. اور چلتے چلتے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی. پھر اس کے بعد حضور بھی جب مبعوث ہوئے تو اسی کی طرف منہ کرتے نماز پڑھتے رہے. یہ 16-17 ماہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. 4486 نمبر پہ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو قرآن پاک میں منظر سورۃ بقرہ میں ہے 144 نمبر پہ آیت ہے، واللہ اس سے نبی کی شان بھی سمجھ آتی ہے کہ کتنی اللہ نے شانوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے، قد نرا تقلب وجہ کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اس طرح میری طرف جب دیکھتے تھے تو آپ کے دل میں تھا کہ قبلہ بیت اللہ بنے۔ اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کی نظر اٹھانے پہ قبلہ چینج کر دے، اس پیغمبر کی کیا حیثیت اور شان، اندازہ کریں۔ قرآن میں اللہ نے وہ عالم ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ چہرہ آسمان میں اٹھاتے، اور اس لیے ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے قبلہ وہ بنا دیا جو آپ کو پسند تھا، اور بیت المقدس کو چینج کر کے بیت اللہ کو بنایا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، حضور آج کے بعد آپ جسے پسند کرتے ہیں وہ بیت اللہ ہی آپ کا قبلہ ہے۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ پہلا قبلہ اول، یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، اسے قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہی یہ جو ہے سورۃ بقرہ کی دوسرے پارے کا پہلا پیج آپ پڑھیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ جب چینج ہوا قبلہ 16-17 ماہ کے بعد، تو اصحاب رسول کے دل میں خیال آیا کہ وہ جو پہلے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے تو قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور آج اسلام کا قبلہ بیت اللہ بن چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے ایمان یہی تھا کہ مسجد اقصیٰ قبلہ ہے، اب ایمان یہ ہے کہ مسجد حرام قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دل کی خلش کو ختم کیا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے سارے تذکرے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 1408 نمبر پہ روایت موجود ہے میرے بھائیوں، جیسے بخاری مسلم میں روایت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرے گا اور اس بیت اللہ مسجد حرام میں آئے گا اور حج کر کے جائے گا، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس طرح پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ چیز حج کے بارے میں بھی ہے، اور یہ لفظ ابن ماجہ میں موجود ہیں، یہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی، اے اللہ مجھے ایسے فیصلے کی قوت عطا کر جو فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو جائے۔ دوسری دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے لا ينبغي لأحد بعدی، میرے بعد کسی کے پاس ایسی بادشاہت نہ ہو۔ حضور نے کہا یہ دونوں دعائیں تو قرآن میں موجود ہیں نا، یہ دونوں دعائیں تو ہم پوری ہو گئی۔ اور فرمایا تیسری دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ جو بندہ بھی اس بیت المقدس میں آیا نماز کی نیت سے، جب وہ نماز پڑھ کے جائے، خارج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، تو اللہ اسے اتنا ثواب دے کہ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اس کے، وہ ایسے نکلے گناہوں سے جیسے ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوا ہے۔ یہ اس مسجد اقصیٰ میں نماز کی فضیلت ابن ماجہ میں 1408 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ نے یہ بھی پوری کر دی ہے، آپ کو ثواب ملے گا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا۔ تیار ہے نا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ پکی بات ہے، چلو منگوانے ہیں پھر ٹکٹاں انشاءاللہ، جمعے کے بعد امیر صاحب ادھر ہی جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ وہ جو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی اور بھی اللہ نے بڑی شان ذکر کی ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے 23,090 نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانا دجال آئے گا، تو کانا اسے کہتے ہیں، بعض لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ یوٹیوب پہ اس طرح ماتھے پہ تصویر بنائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ رحمت قیامت میں آپ کو ترتیب سے ذکر کروں گا، اللہ نے زندگی دی موقع دیا تو۔ یہ ایسے نہیں ہے، دجال کی آنکھیں اسی طرح ہیں جیسے ہماری آنکھیں، ماتھے پہ کوئی آنکھ نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک آنکھ اس کی ایسے ہے جیسے گوشت کا لوتھڑا اس کے اوپر رکھ کر ممسوح العین ہے، اس کو بند کر دیا گیا، اور دوسری اس کی آنکھ جو ہے وہ اس طرح جیسے بڑا
جو ہے ڈیلا وہ باہر نکلا ہوا ہے آنکھ کا، اور اندر سے وہ جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے دیکھنے والا، یہ اس کی اصل نوعیت اور شکل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو لوگ اکثر عربی جو حوالے ہیں وہ نہیں پڑھتے اور سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کانا دجال۔ تو یہ مطلب ہے ممسوح العین، فرمایا اس کی ایک آنکھ مسح کی ہوئی ہے، آنکھ کے بعد اوپر جیسے گوشت کا لوتھڑا رکھ دیا جائے تو چیز بند نہیں کر دیتے سوراخ آپ، تو اس طرح وہ بند کیا ہوا ہے، جیسے دیوار بنانے کے بعد مستری گو کا سوراخ بند کر دیتا ہے جہاں پہ وہ بنا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ بند کیا ہوا ہے، اور دوسری جگہ سے ڈیلا باہر نکلا ہوا ہے ایسے، اور اوپر گھوم رہا ہے، اندر سے وہ ایسے دیکھتا ہے۔ یہ اس کی نوعیت ہے جو آنکھوں کی حدیث میں بیان ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ دنیا میں ٹھہرے گا، وہ سارا تذکرہ کیا اس کا، تب آپ نے فرمایا یاد رکھنا 4 مسجدوں میں وہ نہیں آ سکتا، 4 جگہوں میں۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے، اور ایک طور ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے۔ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اقصیٰ ہے، اور وہ طور کا مقام ہے۔ تو فرمایا وہ ان جگہوں پر نہیں آ سکتا۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، وہاں بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے کہ مسجد اقصیٰ کو فرشتے گھیر لیں گے تو وہ پھر باب لد جگہ پہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا دجال۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی عجیب جو ہے نا وہ نوازا ہوا ہے اس کو، کمال۔ وہ سانس لیں گے، وہ سانس کی پوری وہ ایک دائرہ ہوگا، جس تک وہ سانس پہنچے گا وہ کافر مرتا چلا جائے گا، اور دجال کو ایسے دیکھیں گے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا پاس آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہ علامات قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1199 1189 نمبر میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جن مسجدوں کی طرف باقاعدہ طور پہ بندہ اہتمام کر کے شد رحال کرتا ہے اور جانا چاہیے ثواب کی نیت سے کہ اس مسجد میں بڑا ثواب ہے، فرمایا وہ 3 ہی مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ وہ 3 مسجدیں ہیں پوری روئے زمین پر جس کی طرف آپ باقاعدہ اہتمام کر کے جاؤ گے کہ اس جگہ زیادہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا شد رحال کسی اور جگہ پر اس نیت سے آپ نہیں کر سکتے کہ وہ جگہ دوسری جگہ سے افضل ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ تذکرہ کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے چند آیات شام اور فلسطین کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر یہ احادیث، یہ آیتیں نہ بھی ہوتی تو پھر بھی اس کا یہ تقاضا تھا کہ ہم ان کی مدد کریں، اور ان کی مدد ہم نے کیوں کرنی ہے وہ انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں میں آپ کو دوسرے خطبے کے بعد ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اگر سرزمین شام کی طرح احادیث میں فضیلتیں نہ بھی ہوں اور مسجد اقصیٰ کی طرح خاص قرآن و حدیث میں ذکر نہ بھی کیا جائے، پھر بھی ایک ایسا تعلق ہے جو تمام مسلمانوں کو جوڑتا ہے اور اسے کہتے ہیں اخوت کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اور اس اخوت کو ایسا قرآن حدیث نے بیان کیا ہوا ہے، اللہ مثالیں دے دے کر ذکر کیا ہے، اور اس پہ اتنا اجر رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، تم آپس میں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، یہ اسلامی بھائی چارہ ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جو اس اسلامی بھائی چارے کے اوپر قائم ہے، جن کی دوسرے مسلمانوں سے محبت کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اور حدیث میں مثال دے کے سمجھایا، فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا تو اس کے راستے میں اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا، کہا اس سے پوچھو کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی ہے جس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی لین دین تو نہیں، کوئی احسان تو نہیں، کوئی اس نے تمہارے اوپر احسان تو نہیں کیے ہوئے؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے، صرف میں اللہ کے کہ اسے کہہ دے کہ اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے، کیونکہ تو نے اخوت، یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا درد ایک جسم کی مانند ہے، یہ سب جو ہے نا وہ ایک ہیں، منفعت ان کی ایک ہے، نقصان ان کا ایک ہے، نبی ان کا ایک ہے، قرآن ان کا ایک ہے، دین ان کا ایک ہے۔ یہ جو اخوت ہے اسلامی بھائی چارہ، یہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ فرمایا پوری دنیا میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کے کسی حصے میں بھی کانٹا چبھے پورا جسم احتجاج کرتا ہے یکجہتی میں، بخار کے اندر سارے کا سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، آنکھ رات سو نہیں پاتی اور دل کسی چیز پہ لگتا نہیں ہے، جب بیماری آتی ہے زبان کا ذائقہ بدمزہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، کچھ ہنسنے کھیلنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ یہ سارا جو باڈی کا یکجہتی احتجاج ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی طاقت کے مطابق ان کی یکجہتی میں اظہار کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارا باڈی کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ ایک حدیث بھی کافی تھی اسلامی اخوت کے اوپر، لیکن آپ نے مثالیں دی، کہا تم ویسے طاقتور نہیں ہو، آپ نے کہا تم اس طرح ہو جیسے یہ دیوار ہے، مثال دی، پیرابل سے بات سمجھ آتی ہے، ایگزامپل سے کہا اینٹ اینٹ سے مل کر مضبوط دیوار بنی ہے، تم اس طرح اپنی ملت کو بناتے ہو، تم سب آپس میں ملتے ہو، ایک ملت بنتی ہے، ایک قوم بنتی ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ اسلامی بھائی چارے سے بنتی ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، اقبال نے کہا نا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ ساسانی، تو ایسا گم ہو ملت میں کہ تیرے اوپر یہ رنگ نہ چڑھیں۔ آج واللہ ہمارے اوپر ایسے ایسے رنگ چڑھ گئے ہیں جس کا ذکر اقبال نے کیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ وطن پرستی ہمیں اخوت اسلامی سے روکتی ہے، ہم جس مرضی وطن میں ہیں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر ہمیں سب سے پہلے وہ دینی اخوت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وطن پرستی جو ہے نا یہ ایسا بت بن چکی ہے، اقبال نے کہا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہتا مذہب کا کفن جو ہے وہ اس کی قمیض بنتی ہے، وہ اس کا لباس بنتا ہے۔ مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے، وہ بھی اگلے شعر میں اقبال نے بتایا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا دیش اسلام ہے، ہمارے وطن کا ایک نام ہے، کیا؟ اسلام، ہماری ایک شناخت ہے، ہمارا ایک ہی موٹو ہے سب کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے ہماری شناخت ایک ہے سب کی، یہی ہمارا مذہب ہے میرے بھائیوں، اور توحید کی قوت سے ہمارے بازوؤں میں قوت ہے، اور ہماری پہچان اسلام دیش ہے ہمارا، ہم سب محمدی ہیں، ہم سب مصطفی ہیں، وہ فلسطین کے ہیں، وہ کشمیر کے ہیں، وہ شیشان کے ہیں، وہ کسی کی جگہ کے مسلمان ہیں، ان کا درد ہمارا درد ہے۔ ہمیں ہمارے مفکر نے یہ سوچ دی، ہمیں ہمارے قرآن نے یہ تعلیم دی انما المؤمنون اخوہ، ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی
مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ واللہ میرے بھائیوں، یہ یہودی اتنی مکار قوم ہے۔ آپ نیٹ پہ جائیں، تحقیق کریں، آپ دیکھیں، آپ کو تصویریں ملیں گی 1943 کی، 1943 کی، جب جرمن نے ان کو مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ہٹلر نے ان کو مارا، اتنا چند جہاز سمندر میں گھومتے رہے تھے، انہیں کسی نے صحرا پہ اترنے کی، کسی نے ان کو اترنے کی اپنے ساحل پہ اجازت نہ دی۔ تب انہوں نے کتبے لگائے ہوئے تھے، دی جرمن ڈیزائرڈ our families and whom، یہ ان کے کتبے تھے۔ جرمن نے ہمارے خاندانوں کو تباہ کیا ہے، ہماری فیملیوں کو تباہ کر دیا ہے، تم ہماری امید پر پانی نہ پھیرنا، ہمیں صرف اترنے کی جگہ دو۔ تو یہ مہمان بن کر آئے تھے جو انہوں نے قبضہ کیا۔ اسی لیے اسلامی ممالک اسرائیل کو سرے سے نہیں مانتے کہ یہ کوئی ملک نہیں، یہ تو آئے تھے مہمان بن کر کہ ہمیں چند دنوں کے لیے رہنے دیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں، حکومت کو مخلص ہونا چاہیے۔ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں، یہ لولی پاپ دینا چھوڑ دیں کہ اسرائیل میں ہمارا پاسپورٹ نہیں چلتا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فلسطینیوں کو مدد ملے گی؟ اتنے سالوں سے تم کہہ رہے ہو ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے، صرف پاکستان کے 100ویں حصے کے برابر بنے گا شاید اسرائیل۔ آپ جا کے میپ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے۔ تو ہمیں چاہیے مخلص ہو کے مدد کرنا۔ یہ جو ہے سیاسی بیان جب بھی مسئلہ بنتا ہے، واللہ میں نے، آپ کو یاد ہوگی، بڑی عید کے دن پر کئی ایسی عیدیں گزری، ہم عید میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، وہ غزہ میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ آج بھی ان کی یہی حالت ہے۔ اور پوری ملت اسلامیہ، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، جن کی پکاریں پوری دنیا پہ سب کے کانوں کے اوپر جو ہے نا جوں تک نہیں رینگتی، ہر بندہ اپنی اس بت پرستی میں ہے، میرا ملک بچ جائے۔ تمہارا دیش اسلام ہے، تمہارا ملک اسلام ہے، تمہاری شناخت اسلامی بھائی چارہ ہے۔ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، اور ہمیں اپنا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی خاص حیثیت نہ بھی ہوتی تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اس میں ضرور حصہ ڈالنا ہے۔